اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ویلکم ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں۔ اب دوسرا جو آج ٹاپک ہے یہاں پہ جو ہم ایڈریس کرنے والے ہیں وہ کشف المحجوب، یہ بھی تصوف کے بہت بڑے صوفی اور بزرگ، یہاں لکھا ہوا ہے حضرت داتا گنج بخش حجویری، ان کو یہ داتا مانتے ہیں۔ دیکھیں ہم تو داتا صرف اور صرف خدا کی ذات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ تو میری بات سنیں، یہاں پہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ تو بعد میں آئے ہیں، تو جب آج سے 2000 سال پہلے کون پال رہا تھا دنیا کو؟ کون پال رہا تھا؟ آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، کلیئر ہو جائے گا یہاں پہ داتا کا تخلص۔ دیکھیں پال اس ٹائم بھی رب ہی رہا تھا، ابھی بھی رب ہی پال رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت رب ہی پالتا رہے گا، جنتوں میں بھی اللہ تعالیٰ پالے گا۔ تو اس طرح کے بے مقصد القابات دینے کی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، آپ جو مرضی کہیں، لیکن ہم آپ کو یہی سمجھائیں گے۔ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس کا بھی سب سے پہلے اس بک کا دیباچے پڑھتے ہیں۔ تو دیباچے اس کا کوئی اتنا خاص نہیں ہے، ان کا تو ہمیں آلریڈی معلوم ہے نا، تو اس کو تو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے تصوف، خاص طور پہ یہ جو بک لکھی گئی ہے نا، اس کا مقصد ہے تصوف کو روشناس کروانا۔ تصوف سے شروع کرتے ہیں بھائی، تصوف سے اس کی عبارت پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے حساب سے لکھی ہے نا تصوف کی۔ لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہ انہی کی لکھی ہوئی بک ہے، تو ہم اس میں پڑھیں گے اور اس میں جو گستاخیاں ہیں وہ بھی ہائی لائٹ کر دیں گے۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ انیشل اس کا سٹیج پڑھی جائے، اور ہر بک کو یہی پڑھنے کا مقصد ہے کہ شروع سے نیچے آئیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا جائے گا پیچھے کیا گزرا اور آگے کیا بنا۔ تو تصوف کی تعریف میں سب سے پہلی لائن سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کلمہ تصوف باب تفعال سے ہے، جس کا خاصہ ہے بات کلف فعل کا متقاضی ہو، اور یہ اصل کی فرع ہے، لغوی حکم ہے۔ ظاہری معنی میں اس لفظ کی تعریف کا فرق موجود ہے۔ صفحہ کے ظاہری معنی تابع ہیں، آگے اس کے بعد شروع ہوتا ہے تصوف کی قسمیں۔ تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک صوفی، دوسرے کو متصوف اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ نمبر 2 پہ ہے متصوف، یہ دوسری قسم ہے۔ متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہد کے ذریعے اس مقام کی طلب کرے اور اس مقام کی طلب و حصول صادق و راست باز رہے۔ نمبر 3 مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لے اور اسے مذکورہ منازل و مقامات کی خبر نہ ہو۔ ایسے نقلی صوفیوں کے لیے عرفا کا مقولہ ہے، صوفیہ کرام کے نزدیک ایک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہے، اور وہ جو کرتا ہے محض خواہش و نفس کے لیے کرتا ہے، اور دوسروں کے نزدیک ایک بھیڑیے کی مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا اپنی قوت و طاقت کے مردار کے حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یہی حال اسی نقلی صوفی کا ہے۔ گویا صوفی صاحب وصول ہے اور متصوف صاحب اصول، اور مستصوف صاحب نقول اور فضول، یعنی کہ جو تیسرا درجہ ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ جسے وصل نصیب ہو گیا وہ مقصود کو پانے اور مراد کو حاصل کرنے میں اپنے نفسانی قصد و ارادہ سے بے نیاز ہو گیا، اور جو منزل اصول کا نصیبہ ور ہو گیا وہ احوال طریقت پر فائز اور لطائف معرفت پر مستحکم ہو گیا، اور جس کے نصیب میں فضول ہے وہ نقلی صوفی ہے۔ وہ حقیقت و معرفت کی منزل سے محروم رہ کر محض رسم و رواج کی چوکٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے لیے ہی یہی ظاہری رسم و رواج اور طور طریق معنی و گناہ سے محجوب و مستور بن گیا، کیونکہ وصل و اصل سے حجاب میں رہنا معیوب ہے۔ اسی سلسلے میں مشائخ طریقت کی بہت رمز و رموز ہیں، اس جگہ ان کا تمام و کمال کا بیان کرنا دشوار ہے، البتہ کچھ رمز و کنائے بیان کرتا ہوں، وباللہ التوفیق۔ دوستو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا کہ تصوف کی تعریفیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور بایزید بستامی، ان کے بارے میں بھی علی بن عثمان علی حجویری نے بہت کچھ کہا ہوا ہے، تو وہ بھی آگے باتیں آئیں گی۔ جو کہ میں ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اس کی آج میں نے یہ تصوف کی تعریف بتا دی، مفہوم سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگا، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ ساری چیزوں میں اگر بات کروں تو تصوف کا لفظ بھی ہمیں کہیں حدیث میں سے نہیں ملتا، لیکن یہاں پہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے کہ یہ تصوف کو مانے اور تصوف پہ عمل کریں، اور تصوفی اور اس کی آگے اتنی زیادہ اقسام، وہ سب چیز ان تصوف کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو اس سے اگلا ٹاپک ہوگا وہ جامعہ کرامات اولیاء میں ہوگا۔ اس میں بے شمار اولیاء کرام ہیں اور ان کی آگے حالات زندگی اور ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔